بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. سورہ حشر کی آخری آیات پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اسماء حسنہ کا پیارے پیارے اچھے اچھے خوبصورت چند ناموں کا ذکر ہے. ان میں سے ایک نام ہے المتکبر، اور ہم ہیں عبد المتکبر، یعنی بڑائی کبریائی صرف اسی ذات کا حق ہے اور وہی بڑا ہے. ہمیں حدیث شریف جو پڑھی ہے اس میں ہمیں عاجزی کا حکم ہے. من تواضع للہ، جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت کی خاطر، جو بناوٹی عاجزی نہ ہو، من گھڑت عاجزی نہ ہو، دکھاوے کا حقیر فقیر نہ لکھتا ہو، اندر سے اپنے آپ کو حقیر اور گھٹیا اور گناہگار سمجھتا ہو. من تواضع للہ، جو اللہ تعالیٰ کی خاطر عاجزی اختیار کرے، وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ رفعہ اللہ، جسے اللہ تعالیٰ بلند پایا مقام عطا فرماتے ہیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات میں سب سے بڑی ہستی ہے، ساری مخلوقات میں سب سے اونچے ہیں، سارے نبیوں میں، سارے پیغمبروں میں، ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے اونچا مقام حاصل کرنے والے، رکھنے والے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا. اس کے باوجود ان کی عاجزی، ہمیں کوئی مقام نہیں ملا ہوا، صرف انسان ہونے کا مقام ملا ہے. آگے ہمارا امتحان ہے، انسان بن کر دکھاؤ، اشرف المخلوق بن کر دکھاؤ.
موقع دے دیا، کہہ دیا کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اگر ہم اس کی لاج نہ رکھ پائے، ہم اشرف نہ بن سکے، اشرف تو دور کی بات ہے، شریف نہ بن سکے۔ شریف کا اس میں تفضیل اشرف ہے، جو بہت زیادہ شریف ہو اسے اشرف کہتے ہیں۔ ہمارے عمل میں شرافت ہے یا نہیں، ہمارے عمل میں عاجزی ہے یا نہیں، یہ ہم نے خود جائزہ لینا ہے۔ اس میں کسی مفتی صاحب نے فتوے نہیں لگانے، ہم نے خود سے جائزہ لینا ہے۔ ہمارے اندر عاجزی ہے یا نہیں، ہماری چال چلن میں عاجزی ہے یا نہیں، ہمارے بول میں عاجزی ہے یا نہیں، ہماری نگاہوں میں عاجزی ہے یا نہیں، ہمارے سننے میں عاجزی ہے یا نہیں، ہمارے معاملات میں، ہماری کرسی میں، جو کرسی جس پہ بیٹھتے ہیں اس میں عاجزی ہے، یا میرے جیسا کوئی نہیں، یہ میں بہت ہوں، یہ وہ۔ کرسی تو انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی، اور وردی بھی انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی۔ اچھا بھلا ہوتا ہے وردی سے پہلے، وردی کے بعد ٹیکا شروع۔ جج بھی آرام سے پھر رہے ہوتے ہیں، جب وردی آ جاتی یا گاڑی آ جاتی جس میں جج کی نمبر پلیٹ، بس پھر ہم جیسا کوئی نہیں۔ پولیس والا، جج تو دور کی بات ہے، پولیس والا وردی کے بغیر بیچارہ عام بندہ ہوتا ہے، وردی پہن کے بڑے بڑے سیٹھوں پہ روب جما رہا ہوتا ہے۔ عاجزی ہونی چاہیے۔ ہمارا معاشرہ تکبر سے بھرا ہوا ہے، ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، نام کی، کام کی محبت ہے تو عاجزی کر کے دکھائیں۔ عاجزی کی مثالیں، عاجزی کی صورتیں، عاجزی کی چیزیں کیا ہیں؟ یہ سارا پروٹوکول تکبر کی وجہ سے ہو تو غلط ہے۔ اگر اس لیے ہو کہ مجھے ضرورت ہے، کہ میں لائنوں میں لگ نہیں سکتا، بیمار ہوں، کمزور ہوں، بوڑھا ہوں، اس لیے کوئی پروٹوکول مل جائے تو شکر ادا کریں۔ چاہت کر کے پروٹوکول لگایا جاتا ہے کہ میں، میرے جیسی شخصیت کے لیے پروٹوکول ہی حق رکھتا ہے، یہ تکبر۔ عاجزی، لائنوں میں لگنا۔ میرے والد محترم جب کبھی ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے، اپنی باری کا انتظار کرتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، ڈاکٹر خود اٹھ کے آتا تھا، حضرت آپ تشریف لائیے۔ عاجزی ہوتی ہے یہ نہیں کہ فون کا میں آ رہا ہوں، سب سے پہلے مجھے دیکھی، یہ پروٹوکول۔ بھائی عاجزی سن لیں، عاجزی سمجھ لیں، عاجزی سیکھ لیں، میں بھی اور آپ بھی۔ بغیر عجز و انکساری کے جتنی مرضی چھلانگیں مار لیں، نہ لبنا ہے کچھ، نہ ہونا ہے کچھ۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے ہمیشہ بندوں سے عاجزی کو پسند کیا ہے۔ انہ لا يحب المستکبرین، وہ بڑائی کرنے والوں وہ پسند نہیں کرتے، پسند ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی پسند ہی نہیں ہے وہ لوگ جو اپنی بڑائی چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو پروٹوکول سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اہل علاقہ کا بڑا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑی شخصیت سمجھتے ہیں، وہ بڑی نہیں۔ جو خود سے اپنی شخصیت کو شخصیت بنا لے اور بڑا سمجھے، وہ کچھ بھی نہیں۔ من تواضع للہ، جو اللہ تعالیٰ کی خاطر جھک جائے، اللہ رب العزت اسے بلند فرما دیتے ہیں۔ حاتم طائی کو جانتے ہیں آپ؟ حاتم طائی، اس کا بیٹا عدی، وہ پہلے کافر تھا، عیسائی مذہب تھا اس، اور اس کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پایا اور دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ مکے کی فتح کے وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس نے صحابہ کرام 10,000 کا لشکر اور جنگ کا ساز و سامان جب اس نے دیکھا تو اسے نا شک ہوا
کہ یہ پیغمبر ہیں یا بادشاہ ہیں؟ اسے نا شک ہونے لگا کہ یہ پیغمبر ہیں یا بادشاہ ہیں؟ جس جاہ و جلال سے، جس عظمت شان سے یہ چل رہے ہیں یا ساز و سامان ہے جہاد کا، یہ تو کوئی بادشاہ لگتا ہے۔ اتنے میں نا ایک غریب گھر کی غریب لونڈی باندی حضرت کے پاس آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کہنے لگی، حضرت مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، مجھے آپ سے کام ہے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ جی جی، آپ مدینے کی جس گلی میں کہو گی میں تمہاری بات سننے کو تیار ہوں۔ یہ بات اس نے سنی ادی نے، کہنے لگا نہیں یہ بادشاہ بادشاہ کوئی نہیں، یہ تو پیغمبرانہ شان ہے۔ اتنا ساز و سامان اور اتنا لشکر کے ساتھ جاہ و جلال سے رہنے والا ایک غریب گھر کی باندی سے اتنی عاجزی سے مل رہا ہے کہ جس گلی میں تم بات کرنا چاہو میں تمہاری بات سننے کو تیار ہوں، سارا جاہ و جلال چھوڑ کے اس بچی کی بات سننے چلے گئے۔ اس سے بڑی عاجزی کیا ہوگی؟ وہ مسلمان ہو گیا، وہ صحابی بن گیا، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا علیہ السلام کی عاجزی دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ اس پر انگریز بھی حیران ہے کہ اتنے جاہ و جلال سے جانے والا بندہ کس طرح عاجزی اختیار کرتا ہے، ان کی عقلیں نہیں سمجھ پاتی۔ اسی طرح آقا علیہ السلام جس جاہ و جلال کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، فاتحانہ شان میں، اس وقت تو بادشاہوں کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے، ہم نے فتح کر لی، سارے سینہ تان کے چل رہے ہوتے ہیں، ہم نے فتح کر لی۔ آقا علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ جس وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اب سر جھکا کے چل رہے، سر جھکا کے چل رہے، مسلسل سر جھکائے ہوئے چل رہے، اور مکہ کے ان لوگوں کو جنہوں نے نکالا، جنہوں نے گھسنے نہ دیا، اور جنہوں نے کیا کیا اذیتیں دی، ان مکہ والوں سے کہا آج میں تمہیں یا اہل قریش، آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی ملامت نہیں، میں نے درگزر کیا۔ یہ کیا ہے؟ انتقامی کاروائی نہیں، یہ عاجزی ہے۔ اللہ رب العزت کو بھی آپ کی اتنی عاجزی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے جب آسمانوں پہ بلایا تو اس وقت فخر انبیاء نے کہا، ساری اولاد ذریت کا سردار نے کہا، اس وقت عاجزی کا ہی وہ لفظ کہا، سبحان الذی اسری بعبدہ، میرا بندہ، میں اپنے بندے کو، بندگی لائق رفع درجات ہے، بندگی ہی انسان کو اونچا لے جاتی ہے۔ کوئی عمل، کوئی کوشش، کوئی کام جس میں نیت ہو کہ میں بلند ہو جاؤں، اعلیٰ ہو جاؤں، بڑھ جاؤں، ذرا نام ہو جائے، ذرا دھوم دھام ہو جائے، ذرا تھوڑی سی چہل پہل ہو جائے، دبدبا ہو جائے، روب شوب ہو جائے، یہ چیزیں کام نہیں آتی۔ جتنا جھکیں گے اتنا ہی بلند ہوں گے۔ آم کا درخت آپ نے دیکھا ہوگا، آم کا درخت جب پھل دیتا ہے تو اوپر کو جاتا ہے یا نیچے کو جاتا ہے؟ نیچے کو جاتا ہے۔ پھل دار درخت جھکا کرتا ہے، اکڑا نہیں کرتا۔ جس انسان میں شرافت کوٹ کوٹ کے بھری ہو وہ اس میں اکڑاہٹ نہیں مناسب ہوتی، اس میں عجز و انکساری اور جھکنا ہی مناسب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے عاجزی میں بڑے اچھے مقدر رکھے ہیں۔ اب وہ مقدر کس کے ہیں؟ ہمیں اس میں کوشش کرنی ہوگی، ہمیں اس کی طرف چلنا ہوگا، ہمیں اس عاجزی کو حاصل کرنا ہوگا۔ اعمال میں عاجزی، دیکھنے میں عاجزی، فیصلے میں عاجزی، گھر میں عاجزی، دوستوں میں عاجزی،
جلسوں میں عاجزی، اشتہارات میں عاجزی، نام اپنے چھوٹے لکھوائیں، القابات ختم کروائیں، کم سے کم ہوں. کہیں ہمارا جو ہے نا عاجزی کا کوئی نمونہ نہیں سامنے آتا. کہیں ہم ڈانٹ رہے ہیں، کہیں ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خاطر لڑ رہے ہیں، کہیں زمینوں کی خاطر لڑ رہے ہیں، اور کہیں ہم تھوڑی سی رقم کی خاطر لڑ رہے ہیں، تھوڑی سی باتوں کی خاطر لڑ رہے ہیں. شادی میں مجھے نہیں بلایا، اس کو بلایا. شادی میں ہمارے گھر میں آپ نے 2 بندے بلائے، باقی کیوں نہ آئے. ذرا ذرا سی باتوں پہ خاندانوں کے خاندان اجڑے ہوئے میری آنکھوں کے سامنے ہیں، میرے علم میں ہیں. سکے بھائی لڑے ہوئے، سکے بھائی لڑے ہوئے، سالہ پنویا لڑے ہوئے ہیں. وجہ تو نے شادی کے اندر میرے گھر کے صرف 2 بندے بلائے. وجہ اب میں بیٹے کے ساتھ آ رہی ہوں تو میرا بیٹا اندر نہیں آئے گا. اور بیٹا بھی ماں کو لے کے گیا، باپ تو نخرے سے نہیں گیا، بیٹا ماں کو لے گیا. اب انہوں نے تو صرف میاں بیوی کو بلایا تھا، ٹھیک. تو بیٹا جو ہے نا وہ بھی اپنی انا کی خاطر گاڑی میں بیٹھا رہا. ان کو یہ پتہ نہ چلا ہمارا بھانجا گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے. اب وہ 4-5 گھنٹے گزر گئے. اب لڑائی شدت اختیار کر گئی. میرا بیٹا گاڑی میں بیٹھا رہا، پوچھا نہیں. وہ اس لیے اندر نہیں گیا کہ میرا نام نہیں ہے دعوت میں، مجھے بلایا نہیں، ان کو پتہ نہیں چلا. مسٹیک ہو گئی نا. شیطان یہی تو چاہتا ہے، یہی تو چاہتا ہے. بھائی اس کو پتہ نہیں چلا، اگر پتہ چلتا تو وہ تجھے بلاتا، ٹھیک. اگر پتہ نہیں چلا تو تجھے چاہیے تھا تو ماموں کے پاس چپ کر کے چلا جاتا. یہ حقیقی واقعات ہمارے جاننے والوں میں، رشتہ داروں میں نہیں، جاننے والوں میں. تو بہرحال کس سے گفتگو یہ ہے کہ کوئی بات ہے، میں اگر ایک بات کہوں تو برا نہ منانا. ہم میں سے ہر بندے کا کوئی نہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہے. کھوج کرے تو آپ خود کریں، ہر بندے کا. ایک بھی مستثنا نہیں ہوگا یہاں پہ. میں بھی بیٹھا ہوں، ہمارے ساتھ بھی کچھ دور کے کوئی قریب کے ہوتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سلام دعا رکھیں. بس جو نہیں ملنا چاہتا کوئی بات، سلام دعا تو رکھیں، شرعی تقاضوں کو پورا کریں. لڑنا نہیں. لڑائی ہوتی ہے تکبر سے، لڑائی ہوتی ہے عاجزی کو نہ سمجھنے سے، لڑائی ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے اور کہنے سے اور کہلوانے سے. اور کیوں نہیں مجھے بڑا سمجھا، میری رائے کو اہمیت کیوں نہیں دی، میں بڑا تھا. یہی تو تکبر ہے، یہی تو اندر کی چیزیں ہیں جو مار رہی ہیں. کاش یہ سمجھا ہوتا میری رائے کی کیا حیثیت ہے. بھائی آپ جیسے مناسب سمجھے کر لیجئے، میری رائے کی کیا حیثیت. گھر کا بڑا بھی ہو تو یہ کہے میری رائے کی بھی کیا حیثیت ہے. میں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کو جب کبھی بھی میں نے کوئی بات کی، نصیحت کی کہ حضرت نصیحت فرمائیں، تو حضرت میں تو خود محتاج نصیحت ہوں. بھائی حضرت کے الفاظ آگے سے یہ ہوتے ہیں، بھائی میں تو خود محتاج نصیحت ہوں، مجھے کوئی نصیحت کرے. یہ ہوتی ہے نا بات. اب وہ واقعی بڑے ہیں اور پاکستان کے بڑے ہیں اور پوری دنیا کے بہت بڑے عالم ہیں، تو آگے سے کہتے ہیں بھائی میں تو خود محتاج نصیحت ہوں. تو بھائیو دوستو، جب تک عاجزی نہ آئے گی تب تک ہماری ترقی تو دور کی بات، درجات تو دور کی بات، وہ پٹائی، وہ عذاب جو تکبر کی وجہ سے ہونا ہے، اس سے بچ جائے بڑی بات ہے. حدیث شریف میں ہے من کان فی قلبہ مثقال ذرہ من کبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا جنت سے داخلہ روک دیا جائے گا. یہ حدیث شریف ہے اور مسلم شریف کی حدیث، صحیح حدیث. کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا میں تکبر سے بری ہوں. اس وقت بری ہوں گے جب واقعہ پیش آئے گا، پھر دیکھا جائے. واقعہ کی پہچان چھوٹی سی مثال دیتا ہوتا ہوں. کوئی بندہ لکھتا ہے میں فقیر، احقر، حقیر، بندہ نچیز. اگر اگلا کہہ دے فقیر صاحب بات سنیے، حقیر صاحب بات سنیے، وہ کہہ گو یار تو نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کر دی. تو معلوم ہوا کہ اوپر اوپر سے فقیر حقیر لکھ رہا تھا، اندر سے اپنے آپ کو سمجھا نہیں تھا.
جب تک اندر سے اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھنے کے عادی بنا لے تب تک منہ سے نہ کبھی کہنا کہ میں فقیر، میں حقیر. اس لیے بہتر ہے یہ الفاظ ہی نہ بولا کرے، سیدھا سیدھا نام بولا کرے. تو ہمارے اندر تصنع بڑھتا جا رہا ہے، تکبر بڑھتا جا رہا ہے، عاجزی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. عاجزی صرف ہم اپنے بڑوں کے سامنے کرتے ہیں. عاجزی ہم صرف بڑوں کے سامنے، بزرگ ہے، بڑا ہے، عالم ہے، استاد ہے، باپ ہے، دادا ہے، نانا، بس، یا سسر صاحب. سسرال کے سامنے تو عاجزی بہت پیاری لگتی ہے نا، وہ تو سب کو پتہ ہے. سسرال میں تو شادی تو دور کی بات ہے، جب منگنی بھی ہو جائے تو بیوی کا نام بڑی زبردست طریقے سے لیا جاتا ہے، اور ایک دوسرے کو کہتے ہوئے تو میری بیوی کا نام لے رہا ہے، وضو کر کے لینا ہے نا بھائی. ہاں، اس کے لیے گفٹ لانا ہے تو باوضو ہو کے لانا ہے نا بھائی. تو منگیتر کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے، تو پھر جب بن جائے گی، آ جائے گی، چھا جائے گی. جی، اور سسرال کا ادب تو بہت زیادہ کیا جاتا ہے. اور سسرال ہی کو میں آگے لے کے چلتا ہوں. دیکھیے، سسرال جب بیگم کو ملنے کے لیے لے کے جاتے ہیں اس وقت 2700 نخرے، 150 200 نخرے تو عام بات ہے نا. 2500 2700 نخرے. باہر سے بیوی کو اتار جا، میں فون کراں گا، باہر آ جائے. وہ تیرے ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں. یہ معاشرے کے اندر ہو رہا ہے. تینوں کی آگ لگی، جلدی جلدی جان دی، وہ بیچاری چپ. بھائی اس کا حق ہے، اگر آپ کے شہر میں اس کے والدین ہیں ہر ہفتے ملنے دیں. سسرال بیوی کے تذکرے پہ تو پھولتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور جب سسرال کی بات آتی ہے تو وہاں تکبر. اگر سسرال بیچارہ کسی جلدی میں تھا، داماد صاحب گھر تشریف لے آئے. اب داماد صاحب تو ٹیکے کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتا، ٹیکا چاہیے اور عزت چاہیے، ٹکا کے چاہیے. اب وہ بیچارے جلدی میں تھے، آج کچھ پکایا نہیں تھا، تو انہوں کی کہیں دعوت تھی، تو انہوں نے جو سادہ دال چاول سے رکھ دیے. بیوی کو جا کے وہ سنائی، تیری ایسی تیسی، تیرے ماں باپ بھوکے، تم لوگ کنجوس، تم لوگ یہ، تم لوگ وہ. کیا معاشرے کا نقشہ کھینچو؟ یہ ہمارا معاشرہ ہے. اس بیوی کا کیا قصور؟ تیرے ساتھ آئی ہے، تیرے ساتھ میں. وہ بیچارے جلدی میں تھے، آج کچھ پکایا نہیں تھا. شادی ہونے تک جو ہے نا یہ سارے ہوتے ہیں. ہو جائے شادی کسی طریقے، شادی ہونے تک سبز باغ دکھائے جاتے ہیں. جی میں نے یہ تعلیم حاصل کی، جی میں نے یہ کام کیا اور میں کرتا ہوں، جی میری ملازمت یہ ٹکا ٹک، وہ زبردست. اور جب ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے. جا اپنے بھائی کو کیا کہ لے جائے، تیرے ابے دا نوکر ہے سالا تیرا، تیریاں گلاں منے. شادی تو نے اپنی بیوی سے کی ہے، اپنے سالے سے کی ہے. یہ ٹرانسجینڈر نہیں ہے. یہ چل جا کے سیدھا ہو کے چھوڑ کے آ. اسلام کہتا ہے، شریعت کہتی ہے، میں نہیں کہہ رہا. یہ اپنے بھائی کو فون کرا کے لے جا، تیرا سالا تیرا نوکر ہے. سالوں کو استعمال کرتے ہیں. وہ بیچاری کہ بھئی یہ غصے میں نہ آ جائے، کبھی کسی بھائی کو فون کر رہی ہوتی، بھیا وقت ملے گا تو مجھے لے جانا، بھیا مجھے جاتے ہوئے مجھے چھوڑ جانا. یہ تو حال ہے ہمارے معاشرے کا. یا اللہ میری توبہ. عاجزی نام کی چیز ہمارے قریب سے کبھی گزری ہو تو گزری ہو، پکڑی کبھی نہیں. معذرت کے ساتھ، ناراض نہیں ہونا، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، میں خود اپنے آپ کو پہلے سنا رہا ہوں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں. معاشرے میں ایسے ہی ہوتا ہے. جی سبز باغ نہیں دکھانے چاہیے. یاد رکھیے، رشتے دیکھنے دکھانے میں بھی غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے. بس عاجزی اختیار کر لیں، ہر چیز پسند آ جائے گی اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. جب عاجزی پسند ہے تو پھر بات ہی بن جائے گی. نماز پڑھ رہا ہے تو عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے گی. بات کر رہا ہے عاجزی کے ساتھ پسند. آقا علیہ السلام جب کسی سے بات کرتے تھے اسی کی طرف دیکھ کر کرتے تھے، ہاتھ میں ہاتھ رکھتے تھے، جب تک اگلا نہیں جاتا تھا نہیں جاتے تھے. عاجزی ہے نا. وہ نہ آپ کہتے ہیں ہاں بھائی چل یہ ہاتھ لے نکل، ہاں چل، اس دونوں ہاتھوں سے مصافحہ فرماتے تھے. اگلا جب تک
ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا، نہیں چھوڑتے تھے، اور اس طریقے سے آج کوئی بیمار ہوتا تھا جا کے عیادت کر لیتے تھے کسی کے سامنے، اور اپنی گھر والی کے ساتھ آ کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے، اپنے جو جوڑ موڑ لگانے کپڑوں میں جوتی میں خود لگاتے تھے، حالانکہ ان سے بڑا کون تھا، آرڈر دے سکتے تھے کسی کو۔ صحابہ کرام کو آپ نے عاجزی سکھائی اور فرمایا میں اپنی بیوی کے ساتھ میں مغلوب رہنا پسند کرتا ہوں، وہ غالب رہے میں مغلوب رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی مردوں کو کبھی بنایا ہے، الرجال قوامون، لیکن اس سے نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں مرد، میں بڑا تو چھوٹی، تیری عقل ادھی، تیری گواہی ادھی، یہ دلائل دیتے ہیں نا، اور تیری نمازیں چھوٹتی، تیری شریعت میں بھی مسائل، جی وراثت میں تو ادھی، گواہی میں تو ادھی، نبوت کسی عورت کو نہیں ملی، دلائل دیتے ہیں عورت کا گھٹیا پن دکھانے کے لیے اور اپنا بڑھیا پن دکھانے کے لیے، اور یہ نہیں پتا کہ وہ جناب سے درجے میں 70 گنا بڑی ہے۔ یاد رکھیے، آپ اپنے اپنے گھروں میں الٹرا ساؤنڈ کریں، آپ ہی کی بیویاں، آپ ہی کی گھر والیاں آپ سے ہو سکتا 50 گنا بڑی ہوں، علم میں، عمل میں، تقوی میں، عاجزی میں، اخلاق میں۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں، عمر کی بات نہیں کر رہا۔ جن کو آپ نے اپنے گھر کی خادمہ سمجھا ہوا ہے یا ہم نے، جی تو وہی ہم سے اعلیٰ ہیں، نفل پڑھ کے، اذکار کر کے، صبر کر کے، ہماری سہ کے، کڑوی کسیلیاں سہ کے، غصے سہ کے، وہ ہم سے ہی اعلیٰ ہو جائے گی، اور وہاں جا کے منہ دیکھیں گے اے کتوں آ گئے، اے اتے کتنے لگے پھر دی مائیں تھلے، اے اتے۔ اسی لیے ہے اتے تھلے کہ جناب صاحب آپ دنیا میں ٹیکا دکھاتے تھے، یہ عاجزی دکھاتی تھی۔ یہ ہے فرق عاجزی کا، جس کو ہم عملی طور پہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ بیٹھے۔ عورت کے کمزور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گھٹیا ہے، عورت کے آدھی گواہی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نکمی ہے، عورت کا نبی نہ بننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کس قابل نہیں ہے۔ عورت گھر کی چار دیواری میں رہ کے مردوں سے 70 گنا آگے جا سکتی ہے، اس سے بھی زیادہ آگے جا سکتی ہے، ان کو مواقع ہیں، انہوں نے گھر بیٹھے چار دیواری میں اپنے آپ کو بنا لینا ہے، کام کر جانا ہے، اور ہم لوگوں نے لڑتے ہی رہنا ہے، بڑائیاں برائیاں، بڑے بورڈ، اونچے بورڈ، ڈرامے، یہ ہمارے نقشے ہیں۔ آج ہم سمجھ لیں اس بات کو کہ عزت ہے تو عاجزی میں۔ اگر عزت کسی عہدے میں ہوتی، اگر عزت کسی اور صفت میں ہوتی تو سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے عاجزی کا تذکرہ فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدی۔ آسمان پر کسی کو لے جایا نہیں گیا، آقا علیہ السلام کو لے جایا گیا، پھر اتنے بڑے عہدے کے ساتھ لے جایا گیا، اور پھر لے جانے کے لیے کس صفت کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ عاجزی کا۔ میرا بندہ آئے، میری پوجا کرنے والا، مجھے بندگی، میرے ساتھ بندگی کرنے والا، آپ کے اخلاق عالی، آپ کی عاجزی عالی، آپ نمونہ عالی، آپ ہر طرح سے بلند پایا مقام حاصل کرنے والے، جھگڑا نہیں کرتے تھے، جھگڑوں کو ختم کرتے تھے۔ آج ہم جھگڑے بڑھاتے ہیں، ایک ایک میسج میں جھگڑے شروع کر دیتے ہیں، ایک ایک بات میں جھگڑے، ایک ایک سنی سنائی ہوائی باتوں سے جھگڑے، اور آقا علیہ السلام مل کر سارے جھگڑے ختم کرتے اور فرماتے سل من قطعک، مل اس کو جو تجھے توڑے، جو تجھ سے نہ ملے اس کو مل۔ آپ تو کبھی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ میری عزت میں فرق آ جائے گا، اور آج ہم سمجھتے ہیں میری عزت میں فرق آئے گا میں اس کے گھر چل کے جاؤں۔ یہی تو بات ہے، فرق ہے۔ عاجزی اختیار کر لے وہ پسند کر لیں گے، یہ گارنٹی ہے قرآن و حدیث کی۔ عاجزی اختیار کر لے وہ پسند کر لیں، عاجزی گفتگو میں بھی ہو، عاجزی دیکھنے میں بھی ہو، عاجزی چلنے میں بھی ہو، عاجزی عبادات میں بھی ہو، عاجزی اخلاق میں بھی ہو، عاجزی معاملات کے اندر بھی ہو، عاجزی معاشرت کے اندر بھی ہو، عاجزی بیوی بچوں کے ساتھ بھی ہو، عاجزی ملازمین کے ساتھ بھی ہو، عاجزی دوستوں کے ساتھ بھی ہو، عاجزی خرید و فروخت میں بھی ہو، عاجزی بازاروں میں بھی ہو، عاجزی گھروں میں بھی ہو، عاجزی باہر بھی ہو، عاجزی سفر میں بھی ہو، عاجزی حضر میں بھی ہو، عاجزی ہر ایک کے ساتھ ملنے میں ہو،
دل کے اندر اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھا جائے اور ہر ایک کی عزت ہو، ہر ایک کو مقام دیا جائے، ہر ایک کی تعریف کی جائے، ہر ایک کو سینے سے لگایا جائے، ہر ایک کی اچھائی دیکھی جائے، کسی کی برائی نہ نقل کی جائے، نہ دیکھی جائے، نہ یاد رکھی جائے، ہر ایک کو تعریف کی جائے، ہر ایک کو عزت اور مقام دیا جائے، چھوٹے سے بھی علم حاصل کیا جائے، چھوٹے سے بھی فائدہ حاصل کیا جائے، چھوٹے سے بھی باتیں سنی جائیں، چھوٹے کو بھی اچھا سمجھا جائے، چھوٹوں پہ بھی نرمی کی جائے، بڑوں کی عزت کی جائے، اپنے ہم عمر کے ساتھ بھی عاجزی اختیار کی جائے، خاص کر اہلیہ محترمہ کے ساتھ نرم برتاؤ ہو، غصہ سائڈ پہ ہو، اور اپنے ملازمین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے، اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھائے، اپنے ملازموں کے ساتھ کھانا کھائے، گھر کی ملازمہ کے ساتھ گھر والی کھانا کھائے، گھر کی ملازمہ کے ساتھ خود نہ بیٹھ جائے کہ آج ہی سبق سن کر آیا تو میں بھی ملازمہ کو آ جا بیٹھ جا کھانا کھائیے، ایسی یہ عاجزی نہیں ہے، گھر والی کو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، کوئی حرج نہیں، مرد ہیں مردوں کے ساتھ، عورتیں ہیں عورتوں کے ساتھ، عاجزی اختیار کریں۔ بھائی سارے ساتھی تیار ہیں انشاءاللہ؟ یہ ایک صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اگر ہم اپنی پسند اللہ رب العزت کے ہاں لکھوانا چاہتے ہیں، آج ہی آج سوچ لیں اور اللہ تعالیٰ سے بات کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم کبھی تکبر نہیں کریں گے، ہمیشہ عاجزی اختیار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔